أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الانعام کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محترم سامعین، پہلی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اِلَىٰ طرف قوموں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے رسولوں کو. یعنی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب آپ سے پہلے بہت ساری قومیں گزری، ان قوموں کی طرف ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑا بالبأساء، تنگی کے اندر اور تکلیف کے اندر، یعنی ان کے اوپر مصائب آئے، مشکلات آئیں، انہیں جھنجھوڑا گیا. کبھی کون سا اللہ جل شانہ ان کے اوپر مصیبتیں ڈالتے رہے تاکہ لعلہم یتضرعون، کہ وہ ڈرنے والے بن جائیں، عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیں. تو زیادہ مسائل کا آنا تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ناپسندیدہ لوگ ہیں، یہ ان کے اوپر ایسی بات ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں. تو یہ اے میرا محبوب پہلے جو لوگ گزرے ہیں، پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کے اوپر ہم نے مصائب بھیجے ہیں، انہیں تکالیف کے اندر مبتلا کیا. لیکن وجہ کی کیا تھی؟ لعلہم یتضرعون، شاید وہ عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیں، اور زیادہ تقوی والے بن جائیں، اور زیادہ اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں. تو یہ بات ہے، آپ کی طرف بھی یہ مصائب آئیں گے. پھر فرمایا جا رہا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان کے پاس تکلیف آ گئی تو تضرعوا، کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے وہ روتے. ولکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے جب یہ مصیبتیں آئی. تو اب بات یہ ہے کہ جب تکلیف آئے، جب مصیبت آئے، اس کے بعد بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے. اور اگر مصیبت آئے، تکلیف آئے، اللہ کو چھوڑ کے بندہ دوسری طرف چلا جائے، اللہ کا اور مزید باغی ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہے، وہ بندہ اللہ والا نہیں ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان کے اوپر تکلیف آئی تو اللہ والے بن جائے تھے، اللہ کی طرف گر گراتے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے. لیکن ولکن قست قلوبہم، ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کام کرتے تھے، اعمال کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو بہت شیطان نے ان دکھایا، یہ تو بہت اچھا کام ہے. جیسے ہم بھی بعض اوقات کر رہے ہیں، بعض اوقات ہمارا دل شروع میں لان تان کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور جب بندہ بار بار کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ ایک غلط کام کرتا ہے تو ایک چار دفعہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے، وہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دل جو ہے ملامت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں بھی بات یہی ہے کہ وہ شیطان جو اس کا تو کام ہے، وہ مزین کر کے دکھاتا ہے، ہاں بھائی یہ کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، یہ تیری بڑی لوگ تعریف کریں گے، تجھے جو یہ ہوگا یہ چند لوگ تعریف آگے کر بھی دیں گے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے اچھے طریقے سے سونے کی پلیٹوں میں لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. فرمایا فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے ما ذکروا بہ، جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر ابواب، دروازے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اپنی نعمتوں کی فراوانی رکھ دی. اور یہ ساری چیزیں اللہ یہ آزمائش کے طور پہ آتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ فلاں ہے تو اللہ کا نافرمان آپ کہتے ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ یہ مال تو اسی کو دیتا ہے نا جو اس کا محبوب ہو، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا بڑا عہدہ ہے، اتنی فلاں چیز ہے، تو اللہ کا محبوب ہے، اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند ہے تو تب بھی ہے نا. فرعون کو بھی اللہ نے دیا تھا کہ تب بھی وہ کہنے لگا قال ربکم الاعلی. کیا اس سے ہم یہ سمجھیں گے؟ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ بھول گئے ہماری نصیحت کو، اللہ
اللہ کہتے ہیں کہ فتحنا علیہم، ہم نے کھول دیے ان کے اوپر دروازے ہر ایک چیز کے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، دوسری مخلوق کو تحقیر جاننے لگے، بما اوتوا، کس وجہ سے تکبر کرنے لگے؟ بما اوتوا، جو ہم نے انہیں دیا، اخذناہم بغتہ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو گئے۔ پھر جب اللہ کہتے ہیں نا، پھر ہم نے عذاب کے اندر پکڑ لیا، پہلے تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، ہاں میرا بندہ، تاکہ اس کے اوپر حجت کوئی نہ رہے، قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ اللہ یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ ہر ایک چیز قیامت والے دن جب اللہ پوچھیں گے تو انسان کی زبان جو ہے بڑی جھگڑالو ہے، یہ سب کہنا شروع کر دے گی، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، جیسے آج ہم اپنی شکست نہیں مانتے وہاں بھی، پھر اللہ کہیں گے کہ اس کی زبان کو تالا لگا، زبان بند کر دی جائے گی، پھر اللہ ہاتھوں کو قوت گویائی دیں گے، پھر اللہ جو ہے نا پاؤں کو قوت گویائی دیں گے، وہ بتائیں گے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا، یہ کیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، فقطع، کاٹ دی گئی دابر، جڑ ایسے لوگوں کی، الذین ظلموا، کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ایسے لوگ جو ظلم کرنے والے، ان کی جڑ سے کاٹ دی جائے گی۔ والحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اللہ کی ذات عاجز نہیں ہے، وہ تو رب العالمین ہے، پالنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، قل ارائیتم، اے میرا محبوب آپ ان کو بتا دیجئے، ارائیتم، اگر تم دیکھو، ان اخذ اللہ ہو، کہ اگر اللہ لے لے، سمعکم، تمہاری سماعتیں لے لے، تمہارے کان اللہ لے لے، ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں اللہ لے لے، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں کے اوپر، من، کون الہ ہے، کون معبود ہے، کون خدا ہو سکتا ہے، کون اور اللہ ہو سکتا ہے، غیر اللہ، اللہ کے ما سوا، یاتیکم بھی، جو لے آئے اس کے ساتھ، یعنی یہ آنکھیں تمہیں دوبارہ لوٹا دے، کون ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے جو بندہ بھی جس کی نظر پہلے سے تھوڑی کم ہو گئی ہے، جس کی آنکھیں چلی گئی، وہ خود اسے مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اللہ کی نعمت ہے، پھر کتنی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہم کرتے ہیں، اگر وہ چشمہ لگ بھی گیا، وہ لینس لگ بھی گیا، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور پھر جس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا، اللہ سوال کر رہے ہیں، اے میرا محبوب آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھے تو صحیح، اگر ان کی یہ قوتیں سماعت چلی جائے، ان کی قوت بصارت چلی جائے، ان کی دلوں پہ موریں لگا دی جائیں، کوئی اور ہے تو نکلیں، وہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے، دیکھو، کیف، کیسے، نصرف، ہم تبدیل کرتے ہیں، یعنی پھیر پھیر کے کرتے ہیں آیات کو، یعنی آیات کو ہم بدل کے، انداز بدل کے ہم بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ کیوں اس سے رکتے ہیں، کیوں نہیں بات آتی؟ انہوں نے چاہیے تھا کہ ہم آیات بار بار سمجھانے کے لیے، قرآن کے اندر ایک ہی موضوع کئی جگہ پہ مختلف انداز کے اندر آیا ہے، وہ کیوں آیا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ ادھر کوئی نہیں سمجھ سکا ادھر سمجھ سکے، ادھر نہیں سمجھ سکا ادھر سمجھ سکے۔ جیسے والدین ہیں، یہ کوئی بھی بڑا ہے، وہ بار بار کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، یہ ادھر سے جا رہے ہیں، والا خطرہ ہے، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، اس کی وجہ سے وہ بار بار سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میری کسی وقت کوئی بات میرے اس بیٹے کو یا میرے جو اس کا محبوب ہوتا ہے سمجھ آ جائے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ انداز بدل کے کوئی بندہ سمجھ جائے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ قل ارائیتکم، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجیے، ارائیتکم، کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں کہ اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، کہ اگر تمہارے اوپر آ جائے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب آ جائے، بغتۃ، اچانک آ جائے، اور جہرۃ، یہ اعلانیہ آ جائے گی، ان کو بتا دیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اگر ان کے اوپر اللہ کا اچانک عذاب آ جائے یا اعلانیہ عذاب آ جائے، هل يهلكوا، یہ کہ کیا وہ ہلاک ہوں گے، الا القوم الظالمون، سوائے ظالموں کے، یعنی اللہ اگر عذاب جس صورت میں بھی آیا، ہلاک کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو ظالم ہیں، جو ناانصاف ہیں۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اس کے گن گائیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور جو بندہ کیا کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے، فرمایا جا رہا ہے وہ ناانصاف ہے، وہ بندہ، اس کے اوپر عذاب آئے گا، چاہے اچانک آ جائے، چاہے سالوں بعد عذاب جو آئے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وما نرسل المجرمین، وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجے ہم نے مرسلین، اپنے رسولوں کو ہم نے نہیں بھیجا، الا مبشرین منذرین، سوائے اس کے کہ وہ خوشخبری دینے والے اور انذار کرنے والے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا کو، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ انذار کرنے والے ہیں اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے۔ انذار کرنا ان کا کیسا ہے؟ جیسا والدین کا انذار ہوتا ہے، بیٹا سردی ہے، ابھی باہر آپ ایسے نہ نکلنا، اوپر کوئی چیز پہن کے چلے جاؤ، بیٹا گرمی ہے، یہ چیز پہن کے چلے جاؤ، بیٹا جو ہے باہر جو ہے نا آج حالات ٹھیک نہیں، آپ باہر نہ نکلیں، یہ انذار، یہ ان کا ڈرانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام کا بھی ڈرانا تھا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اسی لیے ان کو بھیجا ہے کہ وہ
تبشیر کریں اور لوگوں کو ڈرائیں. فمن آمن پس جو شخص ایمان لے آیا وہ اصلح اور اس نے اصلاح کر لی, اپنے اعمال ٹھیک کر لیے, فرمایا فلا خوف علیہم پس نہ ڈر ہے ان کے اوپر, ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نہ دنیا کے اندر ڈر ہے نہ آخرت کے متعلق وہ غمگین ہوں گے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے, پھر فرمایا جا رہا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو, جن نے ہماری آیات کا مذاق کیا, انہیں جھٹلایا, یمسهم العذاب انہیں چھوئے گا عذاب بما كانوا یفسقون بسبب اس کے کہ جو وہ فسق کرتے تھے, انکار کرتے تھے, اس وجہ سے اللہ کا عذاب ان کو چھوئے گا. کس وجہ سے اللہ کی عذاب؟ اور انکار یہ جھٹلانا دو طرح کا ہے. ایک تو یہ جھٹلانا ہے کہ میں مانتا, اصل بندہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں اس چیز کو, یہ آیت ہے, یہ تو مطلق یہ تو کفر ہے. ایک اور انکار ہے کہ عملی طور پہ نہ ماننا, اور یہ ہمارے اندر چیز پائی جاتی ہے. اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو تو بار بار عملی طور پہ انکار کرنے کی وجہ سے, لسانی طور پہ نہیں عملی طور پہ, اللہ کی ذات نے ہمیں کہ وہ ہدایت کی توفیق ہم سے طلب نہ کر لیں, جس سے بچنا چاہیے. تو پھر فرمایا جا رہا ہے, آخری آیت ہے کہ اے میرا محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں, لا اقول لکم عندی, کہ میں نہیں کہتا ہوں, میرا دعویٰ نہیں ہے کہ عندی میرے پاس خزائن اللہ کے خزانے ہیں. آپ اے میرا محبوب لوگوں کو بتا دیں. لوگ کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے لیے لا دیں, یہ ہمارے لیے لا دیں, ان کو بتا دیں کہ میرے پاس تو کوئی شہر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں, میرے پاس تو خزانے نہیں اللہ کے, میں تمہیں یہ دے دوں یہ دے دوں, میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں, اللہ کے پاس ہے. دوسری بات فرمائی ولا اعلم الغیبہ, اور نہ ہی میں غیب کو جاننے والا ہوں کہ تم کہتے ہو یہ بتا دیں یہ بتا دیں. مجھے جو اللہ بتاتے ہیں میں وہ خبر تمہیں دیتا ہوں, میرے پاس کوئی غیب کی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو لہذا دو باتیں فرمائی. تیسری بات فرمائی ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں انسان ہوں. ان تین باتوں کا انکار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو, اللہ نے کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ ہی میرے پاس جو میں عالم الغیب ہوں, اور نہ ہی تیسری بات میں فرشتہ ہوں. میں کیا ہوں کہ نتبعو, میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی, الا ما یوحی, جو اللہ میری طرف نہیں کرتے. جو اللہ دیتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں, جو اللہ مجھے بتاتے ہیں میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں, جو اللہ مجھے دیتے ہیں لوگوں کو میں دے دیتا ہوں, منتقل کر دیتا ہوں. الیہ, میری طرف جو کچھ وحی آتی ہے. پھر اللہ جل شانہ فرما رہا ہے میرا محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں, قل کہہ دیجیے, هل يستوي الاعمى والبصير, کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا, بصیرت والا اور نافہم, یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. افلا تفکرون, پھر تم تفکر کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کریم کی ذات ہمیں غور و فکر کرنے کی اور ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں. وما علینا الا البلاغ. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا إله العالمين ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے. یا الہ العالمین, اس برکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر, ہم سب کے گھر بار, مال, اولاد, تمام نعمتیں اور ہمارے پورے ملک پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم والا معاملہ نازل فرما دے. یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. بقیہ زندگی اپنے حکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے. یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے. ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے, عافیت والا معاملہ نازل فرما دے. یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ سب کے دلوں کے اندر جو نیک جائز تمنائیں مراد حاجت ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.